السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کرتے ہوئے زمین کو انسان کی آماجگاہ بنانے کا فیصلہ فرمایا تو اس چھوٹے سے سیارے کو ان تمام وسائل اور خزانوں سے بھر دیا جو کہ حضرت انسان کے لیے ضروری اور معاون تھے، لیکن ان میں لاتعداد خزانے ایسے تھے جن کو زیر زمین پوشیدہ رکھ کر انہیں انسانی جدوجہد سے مشروط کر لیا گیا۔ ہماری اس کرۂ ارض میں بے شمار خزانوں، جن میں نمایاں طور پر تیل، گیس اور پانی کے علاوہ وہ قیمتی پتھر یعنی ہیرے، سونا اور جواہرات کی شکل میں دنیا کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن آج جس قیمتی ہیرے کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے وہ اپنی نوعیت کا واحد ہیرا ہے، جس کے متعلق تاریخ میں یہ الفاظ درج ہیں کہ اگر اس ہیرے کو فروخت کر لیا جائے تو اس کی قیمت اتنی ہوگی کہ اس کی قیمت کے عوض پوری دنیا کے انسانوں کو 3 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو جس ہیرے کے متعلق معلومات فراہم کریں گے اسے دنیا آج کوہ نور کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہیرا آج کل ملکہ برطانیہ کی تاج کی زینت بن کر تاج برطانیہ کی عظمت رفتہ کی گواہی دے رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، قیمتی پتھروں کے یہ ذخائر اگرچہ دنیا کے کئی ممالک میں پائے جاتے ہیں، لیکن برصغیر پاک و ہند کو اس حوالے سے زیادہ فیاضی سے نوازا گیا، اور دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا بھی جو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے دریافت کیا گیا تھا اور یہ مختلف بادشاہوں کی ملکیت رہا۔ سفر کرتا ہوا یہ ہیرا سلاطین دہلی تک پہنچا، جن میں سے ان کا آخری اور عارضی مالک لودھی خاندان کا آخری چشم و چراغ سلطان محمد ابراہیم لودھی تھا، لیکن جب سلطان تیمور اور فرغانہ کے حکمران ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دی تو اس کے ساتھ ہی لودھی خاندان کے اقتدار کا سورج بھی ڈل گیا، جس کے باعث یہ قیمتی ہیرا ابراہیم لودھی سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کو منتقل ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگر اس ہیرے کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سارے سفر میں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی دولت کبھی بھی کسی ایک کی ملکیت نہیں رہتی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ مورخین کے مطابق 1526 کے بعد یہ مغل بادشاہوں کے دل و دماغ کو لبھاتا رہا۔ اس قیمتی ہیرے کا خالق شہنشاہ ہند ظہیر الدین بابر ہی تھا، جس کی شہادت اس کی کتاب بابر نامہ دے رہی ہے۔ اس نادر ہیرے کے وزن کے متعلق مختلف روایتیں موجود ہیں، جن میں ایک روایت کے مطابق اس کا وزن 38 گرام تھا، جس کو کسی نگینی کی زینت بنانا ممکن نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ خرم جب ہندوستان کا حکمران بنا اور شہنشاہ شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوا تو اس نے اس قیمتی پتھر کو اپنے تخت، جس کو تاریخ تخت طاؤس کے نام سے یاد کرتی ہے، کی زینت بنایا۔ لیکن وقت نے کب کس سے وفا کی ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مغلوں کے ہاں تاج ہندوستانی کی وراثت کا کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی طاقتور بادشاہ کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کو شکست دے کر سلطنت کا وارث بن جاتا تھا، لیکن جب شاہ جہاں نے اپنے چہیتے شہزادے دارا کو اپنے سلطنت کے امور کے لیے نامزد کرنا چاہا تھا سے زندگی میں ہی تخت چھین لیا گیا، اور اس کے چھوٹے بیٹے اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد تخت ہندوستان پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے بوڑھے باپ کو اس کے سب سے پسندیدہ قلعے آگرہ میں قید کر لیا اور خود کو شہنشاہ ہندوستان کی حیثیت سے اورنگزیب عالمگیر کا خطاب دے دیا۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ یہ مغلیہ سلطنت کے دور کا وہ عہد تھا جس کو ان کے عروج سے تثبیت دی جا سکتی ہے۔ اس دور میں مغلیہ سلطنت کی حدود اس حد تک پھیل چکی تھی کہ اس کا نظام چلانے کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی ضرورت تھی۔ اگرچہ اورنگزیب میں یہ خصوصیات موجود تھی، لیکن اس کے وارث اس وسیع و عریض سلطنت کا نظام سنبھال نہ سکے اور یہ عہد زوال کا سبب بن گئے۔ مغلیہ سلطنت کا یہ زوال ایک خونی باب کی شکل اس وقت اختیار کر گیا جب بادشاہ عبدالی نے 1739 میں سلطنت دہلی کو اپنی فتح کا ہدف بنایا۔ اس وقت ہندوستان پر ایک عیاش حکمران محمود شاہ رنگیلا کی حکومت تھی، جن کے متعلق یہ بات آج بھی ہر زبان زد عام ہے کہ جب اس کو حکمران نادر شاہ کے حملے کی خبر دی گئی تو اس نے کہا کہ ابھی دہلی بہت دور ہے، اسے یہاں تک پہنچنے میں کافی وقت درکار ہوگا، لیکن وقت بھلا کس کا انتظار کرتا ہے۔ جب نادر شاہ مغلیہ سلطنت کو فتح کر لیا تو اس خونی عہد کو بیان کرنے کے لیے پتھر کی زبان درکار ہے۔ جب نادر شاہ کے سپاہیوں نے محض چند گھنٹوں میں لاکھوں انسانوں کا خون بہا کر دہلی کو خون میں ڈبو دیا،
پھر اس کے بعد وہ اس نادر اور تاریخی ہیرے کو محمد شاہ رنگیلا سے لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ اس کائنات کی فطرت ہے کہ یہاں جینے کا حق اسی کو دیا جاتا ہے جو اپنے زور بازو سے زمانے کے سمندر سے گوہر فردہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو۔ لہٰذا مغلیہ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور طاقتور بادشاہ نے ان سے ان کے عہد رفتہ کی یہ آخری نشانی بھی چھین لی، اور یہ نادر ہیرا اس مرد کوہستانی یعنی نادر شاہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے اس کا کوئی مخصوص نام نہیں تھا، لیکن جب نادر شاہ کی نظر پہلی بار اس پر پڑی تو بے اختیار ان کی زبان سے کوہ نور یعنی نور کے پہاڑ کے الفاظ نکلے، اور اس کے بعد یہی نام اس کا مقدر بن گیا۔ ناظرین کرام، دنیا میں بھلا کس کی حکمرانی اور اقتدار کو دوام حاصل ہوا ہے؟ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی زوال کی داستان سلطنت عباسیہ سے کچھ کم تکلیف دہ نہیں ہے۔ مغل بادشاہوں کی عیاشیاں دن بدن انہیں موت کی طرف لے کر جا رہی تھی، اور بالآخر 1857 میں یہ عہد مکمل طور پر بند ہو گیا جب انگریزوں نے جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کر سرزمین ہند سمیت برصغیر کے بیشتر ممالک پر قبضہ کر لیا، اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے ناشتے میں اس کے جوان بیٹوں کے سر پیش کیے گئے۔ بعد ازاں بغاوت کے مقدمے میں اسے سزائے موت دی گئی۔ یہ کوہ نور ہیرا جس نے ہمیشہ اہل اقتدار کا ساتھ دیا تھا، وقت کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر مختلف ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا۔ 1830 تک یہ سلطنت افغان کی ملکیت رہا، لیکن جب افغانستان کے شاہ شجاع کو معزول کیا گیا تو وہ یہ ہیرا لے کر سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں آئے، اور یہ ہیرا اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ انگریزوں کو اس کی حکومت واپس کرنے پر آمادہ کرے۔ اس طرح یہ بادشاہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کا زیور بنا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1839 میں یہ وصیت کی کہ یہ ہیرا اس کی موت کے بعد اڑیسہ کے مندر کی ملکیت میں دے دیا جائے، لیکن حالات کے تقاضوں کے مطابق اس وصیت پر عمل ممکن نہ ہو سکا، اور 1848 میں پنجاب بھی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تو یہ ہیرا انگریزوں کی ملکیت میں چلا گیا، جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ایک طویل سفر کے 86 دن بعد انگلستان پہنچا، جس کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے مہاراجہ دلیپ سنگھ نے اس دشمن جاں کو اس کی نئی ملکہ وکٹوریہ کے سپرد کر دیا، اور پھر اس کو ہندوستان کی فتح کی ایک عظیم علامت کے طور پر اسی سال عوامی نمائش کے لیے ہائیڈ پارک میں رکھ دیا گیا تاکہ لوگ تاج برطانیہ کی عظمت کے گن گا سکیں۔ پھر کچھ عرصے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قیمتی ہیرے کو ملکہ برطانیہ کی تاج کی زینت بنا دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے اس کی مزید تراش و خراش کی گئی، جس کی وجہ سے اس ہیرے کا وزن 38 گرام سے کم ہو کر 21 گرام رہ گیا، اور پھر ایک طویل عرصے تک ملکہ برطانیہ کی تاج کی زینت کے بعد اس کو ٹاور آف لندن میں منتقل کر دیا گیا، جو کہ آج بھی وہی موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔